یا تفصیلات کے مطابق ایک سیاحوں کی گاڑی جو کہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے وادی نیلم میں جا گری ہے۔ یہاں سے 11 افراد گئے تھے جو لاہور کے تھے، 3 کشمیر کے ہیں، ٹوٹل 14 افراد جیپ میں سوار تھے جب یہ حادثہ ہوا ہے۔ تو 8 ہم کا تعلق ہماری فیملی سے ہے، 3 وہ بچوں کے دوست تھے، ٹوٹل 11 لوگ تھے لاہور کے۔ ابھی صرف ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے جس کا نام غلام میرا تھا، 3 زخمی ہیں اور اس کے علاوہ ٹوٹل جو ہے نا 8 لاپتہ ہیں، جس میں سے 7 لاہور کے ہیں اور 1 کشمیر کا ہے۔ پہلے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ دریا میں ہیں، گر گئے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی کسی کی نہیں ملی اور جیپ میں بھی کسی کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی، اس لیے ہمیں دوبارہ امید قائم ہو گئی ہے کہ وہ انشاءاللہ زندہ یا زخمی حالت میں کہیں موجود ہیں۔ تو یہ ڈرائیور کی ہی غلطی ہے جس نے رات کو سفر کیا اور اس کے علاوہ اس نے اوور لوڈنگ بھی کی، اس نے 3 بچوں کو چھت پہ بھی بٹھایا۔ السلام علیکم، تطویر میڈیا کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان۔ ناظرین، گزشتہ روز پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ میڈیا تفصیلات کے مطابق ایک سیاحوں کی گاڑی جو کہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے وادی نیلم میں جا گری ہے، اور جس میں اب تک بتایا جا رہا ہے 9 افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی میں اس گھر میں موجود ہوں جن کے لواحقین ابھی میرے ساتھ، جو کہ سیاحوں کے لواحقین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ میڈیا تفصیلات کے مطابق جو خبریں آ رہی ہیں کیا وہ حقیقت ہیں، اور کتنی اب تک ڈیڈ باڈیز مل چکی ہیں، کتنے افراد جو کہ لاپتہ ہیں، اور کیا تفصیلات ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عرفان ہے۔ اچھا عرفان صاحب، بتائیے گا کہ جو سیاحوں کی تعداد یہاں سے گئی ہے کتنی تعداد ہے، اس میں آپ کے کتنے رشتہ دار ہیں، کتنے کشمیر کے ہیں، کتنے لاہور کے ہیں؟ یہاں سے 11 افراد گئے تھے جو لاہور کے تھے، 3 کشمیر کے ہیں، ٹوٹل 14 افراد جیپ میں سوار تھے جب یہ حادثہ ہوا ہے۔ تو 8 ہم کا تعلق ہماری فیملی سے ہے، 3 وہ بچوں کے دوست تھے، ٹوٹل 11 لوگ تھے لاہور کے۔ ابھی صرف ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے جس کا نام غلام میرا تھا، باقی 3 زخمی ہیں اور اس کے علاوہ ٹوٹل جو ہے نا 8 لاپتہ ہیں، جس میں سے 7 لاہور کے ہیں اور 1 کشمیر کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ جب یہاں سے نکلے تھے آپ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے، آپ نے بھی ان سے جا کے ملنا تھا، لاسٹ ٹائم کب آپ سے بات ہوئی، کیا انہوں نے کہا آپ سے؟ لاسٹ ٹائم جب یہ گئے تھے ان میں سے 2 بچے مجھے ملے تھے، تو پروگرام ہمارا بھی یہی تھا کہ کشمیر جانا، لیکن ہم لوگ کسی وجہ سے سفر زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ رات میں پروگرام بنتا، ان سے فون پہ بات چیت تو ہو رہی تھی، وہ بلا رہے تھے کہ آپ لوگ آ جائیں، لیکن بس کسی وجہ سے ہم لوگ نہیں پہنچ سکے۔ ہم لوگ مری میں ٹھہر گئے تھے، جب مری میں تھے تو تقریباً 2:30 بجے رات کو اطلاع ملی تھی ہمیں حادثے کی، تو ہم لوگ فوراً وہاں پہ CMH مظفر آباد پہنچ گئے تھے۔ اچھا سر، بتائیے گا اب تک کتنی ڈیڈ باڈیز مل چکی ہیں؟ ابھی تک صرف 1 ڈیڈ باڈی ملی ہے غلام میرا کی، اس کے علاوہ کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے۔ باقی 3 زخمی تھے جو یہاں کے لاہور کے تھے، 2 زخمی ہیں جو کشمیر کے تھے، 1 ڈرائیور اور 1 اس کا ہیلپر تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو باقی افراد لاپتہ ہیں آپ ان کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بے رحم موجوں کی نظر نہیں ہوگے؟ کیا وہ وادی نیلم میں کہیں بہہ نہیں گئے؟ آپ کے خیالات کیا ہیں؟ پہلے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ دریا میں ہیں، گر گئے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی کسی کی نہیں ملی اور جیپ میں بھی کسی کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی، اس لیے ہمیں دوبارہ امید قائم ہو گئی ہے کہ وہ انشاءاللہ زندہ یا زخمی حالت میں کہیں موجود ہیں۔ ظاہر ہے جب دریا میں نہیں ہیں، جیپ میں نہیں ہیں، تو وہ لوگ کہیں نہ کہیں زندہ ہیں، زخمی ہیں، انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے۔ مجھے بتائیے کہ سارے واقعے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہے؟ انتظامیہ کی نااہلی ہے؟ حکومت نے اس کے متعلق کوئی پالیسیاں نہیں بنائی ہوئی تھیں کہ سیاحوں کو کس طرح ہم نے سیر و تفریح کا جو کہ موقع فراہم کرنا ہے، ان کے ساتھ جو بھی وائلیشن ہے وہ ہم نے ان کو بتانا ہے؟ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ پالیسی تو بنی ہوئی تھی کہ رات کو سیاح سفر نہیں کر سکتے اس ایریا میں، تو یہ ڈرائیور کی ہی غلطی ہے جس نے رات کو سفر کیا اور اس کے علاوہ اس نے اوور لوڈنگ بھی کی، اس نے 3 بچوں کو چھت پہ بھی بٹھایا، جو کہ خطرناک جگہ جہاں پر رات کو جانا ممنوع ہے وہیں پر انہوں نے 3 لوگوں کو چھت کے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ جی، انہوں نے 3 لوگوں کو چھت پہ بٹھایا، جس کی وجہ سے اوور لوڈنگ کی وجہ سے بھی یہ حادثہ پیش آیا ہے، اس کا ذمہ دار ڈرائیور ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ناظرین، ابھی میرے ساتھ وہ شخص موجود ہیں جن کے بھائی ابھی بہت ہی زیادہ سیریس حالت میں ہاسپٹل میں، اور ایک بھائی لاپتہ ہو چکے۔ ان سے جانتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم میں کیا بات ہوئی بھائی سے، اور اب تک ان کے دل کیا کہتے ہیں کہ کیا باقی جو لاپتہ افراد ہیں وہ کیا مل پائیں گے یا نہیں، ان کے مطابق کیا تفصیلات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا نام ہے آپ کا؟
محمد ندیم۔ ندیم صاحب بتائیے گا، جو آپ کے بھائی ہاسپٹل میں ابھی ان کی حالت کیسی ہے؟ تشویشناک ہے یا اسٹیبل ہیں ابھی؟ سر ایک میرا بھائی ہے جو کافی انجرڈ ہے، وہ لاہور میں ہے جنرل ہاسپٹل میں۔ ایک میرا بھائی جو لاپتہ ہے بقایا، اس کے علاوہ میرے 6 کزن ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی۔ ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کے جہاں پہ وہ وقوع ہوا ہے وہاں پہ ان کے موبائل جو تھے نا، وہ موبائل ملے ہیں، نہ ان کے کپڑوں کا پتہ کچھ، نہ ہمیں کپڑوں کی، فی الحال موبائل ملے ہیں ابھی تک۔ ٹھیک ہے، اچھا بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ڈیڈ باڈیز بھی نہیں مل رہی، حال یہاں تک کہ موبائل فون مل گئے ہیں اور کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کیا ابھی بھی وہ زندہ حالت میں ہی ہیں؟ سر ہم اللہ کی یاد سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ وہ صحیح سلامت ہمیں بھی ٹھیک مل جائے بچے ہمارے، بس ہمیں یہی چاہیے کہ ہمارے بچے ہمیں مل جائیں، ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے گورنمنٹ سے۔ تو جو گورنمنٹ بھی ہماری ہیلپ کر رہی ہے، کچھ ہمارے ایسے بچے ہیں، کزن ہیں جو سے بہت ہی اکیلے کفیل تھے، تو ان کے ماں باپ بھی کافی بوڑھے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ ہم گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کہ ان کے بھی بیچاروں کی تھوڑی مالی امداد کر دی جائے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں گورنمنٹ کا بھی قصور ہے، جو سا گورنمنٹ کے نمائندوں کی طرف سے اب تک کوئی آپ کی دہلیز پر آیا ہے آپ کا سہارا بننے کے لیے؟ ایک ریاست ہے نا، ریاست تو ماں ہوتی ہے، تو کیا ان میں سے کوئی آیا شخص آپ کے پاس؟ سر اس میں سے جو سا سی ایم صاحب آئے ہیں ہمارے پاس، سی ایم نقوی صاحب، محسن نقوی صاحب ہمارے پاس آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ 3 دن سے پلان بنا رہے تھے، جی میں وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ 3 دن سے پلان بنا رہے تھے، ان کی ٹیمیں آ رہی تھی، وہ یہاں پہ سروے کر رہی تھی، پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو گیا کہ ہمارا گھر خالی کروایا انہوں نے، جہاں پہ انہوں نے بیٹھنا تھا وہ جگہ کو بہت کلیئر کروایا، پھر وہ تیسرے دن بعد آئے ہیں، تو کوئی ان کی مالی امداد نہیں بچوں کی گئی تاکہ وہ مالی امداد کرتے، تاکہ تھوڑا سا تو انہیں، بچے تو نہیں اللہ کرے آئے، بچے اللہ کی ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی مالی امداد تو کی جاتی ہے، انہوں نے کوئی ہماری مالی امداد نہیں کی۔ بتائیے گا کہ کیا جب آئے ہیں سی ایم صاحب، کیا کوئی پروٹوکول کے ساتھ آئیں اور کیا گھر بھی خالی کروایا گیا؟ کیا وجوہات، یہ کیوں کروایا ہے؟ پروٹوکول ایسے تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی باہر سے کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہے ہمارے پاس یا کوئی ایسا کوئی سا، انہوں نے نو گو ایریا بنا دیا تھا سارے ایریے کو، تو یہ یہاں تک کہ جو گھر کے لوگ تھے انہیں بھی ان کے اندر خواتین کو نہیں جانے دیا گھروں کے اندر، کہ وہ آپ کیا لینے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، یہ تفتیش جاری تھی۔ تو ہماری یہ درخواست دے کے گئے ہیں کچھ لوگوں کی مالی مدد کے لیے، کچھ کہہ کے گئے؟ جی علاج کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو بچے کا جو تھا علاج تھا نا، وہ انہوں نے بڑا اچھا انہوں نے جو تھا انتظام کیا ہے، ان کی ٹیمیں کر رہی ہیں انتظام۔ تو جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کا جنرل ہاسپٹل میں علاج چل رہا ہے، بڑا اچھا انہوں نے پروٹوکول دیا، میں شکریہ ان کا۔ مگر جو بچے تھے گھر کے کیلے کفیل تھے، وہ ان کا تو تھوڑا سا پلیز آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی امداد کر دیں، کیونکہ اس میں گورنمنٹ کی زیادہ نہلی ہے۔ جب آپ ٹورزم ہوتی ہے، وہ ٹیم سے ہوتی ہے، اگر آپ نے اوور لوڈنگ کی ہے یا جیپ آپ کی جو سی وہ اس قابل نہیں ہے، تو یہ اس میں انتظامیہ کی بھی جو سی ہے غلطی ہے کہ آپ وہ کیوں جانے دیا جی، کیونکہ رات کے ٹائم جیسا وہ روڈ کو بند کر دینا چاہیے، تو پھر وہ اتنا ڈینجرس روڈ ہے، اتنا نیچے دریا ہے اور جنگل ہے کہ وہاں پہ کیوں جانے دیا ہے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی سیاحوں کی بڑی تعداد جو کہ آزاد کشمیر پر گئی تھی اور وہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور ابھی ہمارے ساتھ انہی سیاحوں میں کے لواحقین موجود تھے، کزن تھے، بھائی تھے۔ آپ نے ان کے موقف جانا، ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک جو ان کی کوئی مالی مدد بھی نہیں کی گئی، اور وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں، امدادی پیکیج کا اعلان تو کر گئے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا گیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں